قرآن کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، رسول اللہ کی تعلیمات کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، تو اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے سامنے کورونا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں جس کا مقابلہ پوری دنیا میں کوئی نہیں کر پا رہا۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں خشکی اور تری میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے، وہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کے ہاتھ کے کارنامے، ان کے اعمال کی وجہ سے یہ ہماری زمین میں جو ہے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ طاعون کی بیماری آئے، چاہے وہ جو ہے موتیں کثرت سے ہونے لگیں، کچھ بھی ہو، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور ایک بات کو اور جان لیا جائے، ایک بات کو اور سمجھ لیا جائے کہ اس چیز میں، دنیاوی معاملات میں جو کچھ بھی رد و بدل ہوتا ہے وہ اسی آیت کے مطابق دیکھا جائے تو مسلمان کے کسی عمل کے وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اس زمین پر اچھے حالات آتے ہیں تو مسلمان کے اچھے عمل کی وجہ سے آتے ہیں، اگر اس زمین پر برے حالات آتے ہیں تو مسلمان کے برے عمل کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہم ہرگز کسی کو جو ہے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں کہ فلاں غیر مسلم نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، فلاں وزیر اعظم نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، فلاں وزیر اعلیٰ نے یہ کیا تو یہ ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جنگلات میں روزانہ شیر نہ جانے کتنے جانوروں کا شکار کر جاتے ہیں، ہرن بھی کھا جاتے ہیں، اور جو ہے گائے بکری جو کچھ ان کو ملتا ہے جنگلوں میں کھا جاتے ہیں۔ تو کیا ان کے وہاں شکار کرنے کی وجہ سے ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے اس میں، یا سورج کے نکلنے ڈوبنے، چاند کے نکلنے ڈوبنے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا ہوا کے چلنے اور نہ چلنے میں کوئی فرق آتا ہے؟ کہ آج شیر نے جو ہے ہرن کو مار گرایا اور اس کو جو ہے شکار کر کے کھا گیا تو آج ہوا گرم چلے گی؟ ایسا کبھی کچھ ہوا؟ تو جنگل میں جو کچھ ہو رہا ہے، جانوروں کا شکار ہو رہا ہے، اس کا اثر جس طریقے سے ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں پڑتا، اسی طریقے سے غیر مسلمین جو بھی عمل کر لیں ان کا اثر ہماری اور آپ کی زندگی میں اور اس دنیا میں نہیں پڑے گا۔ اس دنیا میں اثر وہی پڑے گا جو ہم اور آپ کام کرتے رہیں گے، جو ہم اور آپ کام کرتے رہیں گے اسی کا اثر پڑے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ مقدس کلام ہمارے اور آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر شخص، سب سے اچھا شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے، سیکھ کر کے رک نہ جائے، سکھائے، آگے تک کے پہنچائے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری طرف سے باتیں دوسروں تک پہنچاتے رہا کرو، اگرچہ ایک ہی آیت ہو، ایک ہی بات ہو، لوگوں تک اس بات کو پہنچاتے رہا کرو۔ ہم نے اللہ کا نام سنا، اللہ رحیم ہے، ہم خوش ہو گئے۔ ہم نے اللہ کا نام سنا، اللہ رحمان ہے، ہم خوش ہو گئے۔ ہم نے نام سنا اللہ کا، اللہ غفار ہے، غفور ہے، منان ہے، حنان ہے، لطیف ہے، رؤوف ہے، ہم خوش ہو گئے۔ ہم نے پورے نام نہیں پڑھے اللہ کے، ہم نے اللہ کا نام قہار ہے ہم نے نہیں پڑھا، اللہ کا نام جبار ہے ہم نے نہیں پڑھا، اللہ کا نام عزیز ہے ہم نے نہیں پڑھا، اللہ کا نام عزیز ذو انتقام ہے ہم نے نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ زبردست پکڑ کرنے والے ہیں۔ جب قرآن مٹنے لگے، جب ایمان والا اس دنیا سے ختم ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا قیامت آ گئی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک اس دھرتی پر، اس زمین پر ایک بھی ایمان والا باقی رہے گا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا باقی رہے گا، تب تک کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، غیر مسلمین کے عمل کا کوئی دخل نہیں، غیر مسلمین کے عمل کا کوئی دخل نہیں۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر زیادہ آپ کے اندر ذوق ہو، شوق ہو تو علماء سے ملیں اور اپنی مسجدوں میں اور خاص طور سے اس مسجد میں درس قرآن کی شروعات کرائیں، درس قرآن کی شروعات کرائیں، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہم کو پتہ چلے کہ قرآن کے کیا احکامات ہیں، ہم کو پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہم کو پتہ چلے کہ رسول اللہ پر کیا جو ہے آیتیں اتری ہیں، ہم کو پتہ چلے کہ کون سے صحابی کے بارے میں کیا کیا نازل ہوا ہے۔